أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا مال و دولت کی بہتات کی ہوس نے یہاں تک کہ تم پہنچ گئے قبروں میں. ہرگز نہیں تم جلدی جان لوگے. پھر سنو ہرگز نہیں تم جلدی جان لوگے. ہرگز نہیں اگر تم یقین کے ساتھ جان لیتے تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. پھر تم اس کو ضرور بضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ سورۃ التکاثر ہے. اس سے پہلی سورۃ القاریہ میں قیامت کا بیان فرمایا گیا تھا اور اس کی آخری آیتوں میں بتلایا گیا تھا کہ وہاں وہی لوگ کامیاب اور بامراد ہوں گے اور جنت کی دائمی لذتیں اور مسرتیں حاصل کر سکیں گے جو ایمان اور ایمانی اعمال کا وہ ذخیرہ ساتھ لے جائیں گے جس کی وجہ سے جانچ تول میں ان کی میزانیں بھاری ہوں گی. اور وہ لوگ ناکام و نامراد رہیں گے اور دوزخ کا ایندھن بنیں گے جو وہ ذخیرہ ساتھ نہیں لے جائیں گے اور اس کی وجہ سے ان کی میزانیں بے وزن اور ہلکی رہیں گی. اب اس سورۃ تکاثر میں اس خاص سبب اور اس مہلک روحانی مرض کی نشاندہی کی گئی ہے جو آدمی کو ان اعمال خیر کا ذخیرہ فراہم کرنے سے غافل رکھتا ہے جو قیامت اور آخرت میں نجات اور حصول جنت کا وسیلہ بننے والے ہیں اور جن کے وزن سے آخرت کی میزانیں بھاری ہوتی ہیں. اور وہ ہے مال و دولت اور دوسرے دنیاوی سامانوں کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کرنے اور اس میں دوسروں سے آگے بڑھ جانے کی حرص و ہوس. تکاثر کا یہی مفہوم ہے اور اس کا علاج ہے آخرت کے انجام کو اور خاص کر دوزخ کے عذاب کو نگاہ کے سامنے رکھنا. اس سورۃ تکاثر کا یہی خاص سبق ہے اور پیغام ہے. ارشاد فرمایا گیا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مطلب یہ ہے غافل انسان ہو تم کو تکاثر نے یعنی مال و دولت اور دنیاوی عیش و راحت کے دوسرے سامانوں کی بہتات اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانے کی حرص و ہوس نے آخرت کی فکر اور تیاری سے اور وہاں کے لیے اعمال خیر کا ذخیرہ فراہم کرنے سے غفلت میں ڈال رکھا ہے. اسی میں تمہاری زندگیاں ختم ہو رہی ہیں یہاں تک کہ تم اسی حال میں مر کے قبروں میں پہنچ جاتے ہو. آگے فرمایا گیا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کلا کے معنی ہیں ہرگز نہیں. یہ ان غافلوں کی ان خام خیالوں اور نفس کے فریبوں کی شدت کے ساتھ نفی اور تردید فرمائی گئی ہے جن میں یہ مبتلا تھے. مثلا قیامت کا انکار اور اس پر یقین نہ رکھنا یا یہ خیال کہ ہمارے دیوتا یا ہمارے پیر یا ہمارے آبا و اجداد اور وہاں ہمیں بچا لیں گے. کلا فرما کر اس طرح کی ساری خام خیالوں اور غلط آرزوں کی شدت کے ساتھ نفی کی گئی ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے. یقیناً قیامت آنے والی ہے اور کوئی بھی مجرموں کو وہاں اللہ کی پکڑ اور عذاب سے نہیں بچا سکے گا. آگے فرمایا گیا ہے سوف تعلمون یعنی جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا. مزید تاکید اور تنبیہ کے لیے مکرر ارشاد فرمایا گیا ہے ثم کلا سوف تعلمون. قرآن و حدیث کا اور عام واعظ و نصیحت کا بھی طریقہ ہے کہ زیادہ مکرر جو واعظ و نصیحت کا بھی طریقہ ہے کہ زیادہ اہم بات کو مکرر کہا جاتا ہے. آگے فرمایا گیا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین. کلا کا مطلب یہاں بھی وہی ہے جو ابھی میں نے بیان کیا ہے، یعنی غافل انسانوں کی ان خام خیالوں
اور غلط عارضوں کی بھی پھر شدت سے نفی اور تردید جن میں مبتلا ہو کر وہ قیامت اور آخرت کی فکر اور تیاری سے بالکل غافل ہو کر زندگی گزار رہے تھے۔ آج بھی دنیا ایسے غافلوں سے بھری ہوئی ہے، خود مسلمانوں میں بھی آج بڑی تعداد اسی حال میں ہے۔ اس آیت کے مخاطب ایسے سبھی لوگ ہیں جو قیامت کے بارے میں بے یقینی اور طرح طرح کی خام خیالوں اور غلط عارضوں میں مبتلا ہو کر آخرت کی طرف سے بالکل بے فکر ہیں اور دنیا کمانے ہی پر جان کھپا رہے ہیں۔ اس آیت اور اس سے آگے کی 2 آیتوں میں بھی ان سب سے خطاب ہے۔ فرمایا گیا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم سوچ رہے ہو۔ اگر تمہیں قیامت کے آنے اور جزا سزا کا یقینی علم ہونا اور تم اس حقیقتوں پر ایمان لائے ہوتے تو آخرت کی طرف سے تمہاری اندر یہ غفلت نہ ہوتی اور تم دنیا ہی کو مقصود مطلوب بنا کر اس پر اور صرف اسی پر اس طرح جان نہ کھپاتے۔ آگے فرمایا گیا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، مطلب یہ ہے کہ اے غافلو، یہ بات قطعی اور یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ دوزخ کا وجود حق ہے اور تم اس کو دیکھ لو گے۔ غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ ہی میں تم اس کو دیکھو گے۔ قرآن مجید کی بعض آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے اور حدیثوں میں بھی وارد ہوا ہے کہ دوزخیوں کو مرنے کے بعد عالم برزخ ہی میں دوزخ دکھلا دی جاتی ہے اور اسی طرح جنتیوں کو جنت کا نظارہ کرایا جاتا ہے۔ عالم برزخ میں جنت اور دوزخ کا یہ دیکھنا غالباً کچھ اس طرح کا ہوگا کہ جس طرح ہم زمین پر رہنے بسنے والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا ثم لترونها عین الیقین، مطلب یہ ہے کہ اے غافلو، پھر اس کے بعد تم اس دوزخ کو یقین کی آنکھ سے بھی دیکھ لو گے، یعنی وہاں عین دوزخ ہی پر پہنچ کر اس کا مشاہدہ کر لو گے، پھر تم کو دوزخ کے بارے میں عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ عین الیقین، یقین کا وہ درجہ ہے جو ذاتی مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ جنت اور دوزخ پر الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اور ہم کو ان کے وجود کا پورا یقین ہے، لیکن اس یقین کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب پاک قرآن مجید کی اطلاع پر ہے۔ ہم نے اس کو حق مانا اور اس پر یقین کیا، یہ درجہ علم الیقین کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ یقین کا وہ ہے جو عالم برزخ میں جنت یا دوزخ کو دور سے دیکھ کر حاصل ہوگا۔ اس کے آگے یقین کا تیسرا درجہ وہ ہے جو جنتیوں کو جنت کے بارے میں اور دوزخیوں کو دوزخ کے بارے میں وہاں پہنچ کر ذاتی مشاہدے سے حاصل ہوگا۔ یہی عین الیقین کا درجہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ یقین کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یعنی خبر اور اطلاع کے ذریعے جو علم یقین حاصل ہوتا ہے اس یقین کے برابر نہیں ہوتا جو مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ الغرض آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے غافلو، پھر وہ وقت بھی آئے گا جب تم اس دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور تم کو اس کے بارے میں عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ آخر میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جس کا مطلب ہے کہ پھر تم سے باز پرس کی جائے گی نعمتوں کے بارے میں۔ اوپر کی آیتوں میں خطاب خاص کر ان لوگوں سے تھا جن کو مال و دولت وغیرہ متاع دنیا کی حرص و ہوس نے آخرت کی فکر و تیاری سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنے اخروی انجام سے بے پرواہ ہو کر دنیا کمانے میں منہمک ہیں۔ اس آخری آیت میں وہ لوگ بھی مخاطب ہیں اور ان کے علاوہ بھی وہ تمام بنی آدم ہے۔ اس دنیا اور اس زندگی میں جس بندے کو جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے اس کے بارے میں قیامت میں اس سے سوال ہوگا۔ اس نعمت کا تم سے کیا حق ادا کیا، اس کے استعمال اور اس سے استفادے میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود کی کہاں تک پابندی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیکھنے والی آنکھ، سننے والے کان اور سوچنے والی عقل عطا فرمائی۔ قیامت میں ہم سے سوال ہوگا کہ ان خداداد نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا گیا۔ قرآن پاک کی آیت
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا کا یہی مطلب ہے۔ بہرحال اس سورت کی اس آخری آیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو جو بھی نعمتیں جسمانی، روحانی، دینی، دنیاوی اس زندگی میں عطا ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا اور ہم کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ مال و دولت، اچھی کھانے پینے کی چیزیں، اچھا لباس، اچھا مکان، اچھی اولاد اور اچھی بیوی، ان جیسی چیزوں کو تو ہم نعمتیں سمجھتے ہیں، لیکن ادھر بہت کم لوگوں کا ذہن جاتا ہے کہ ان سب سے بدرجہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے جو ہم کو عطا ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ ان نعمتوں کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا۔ ان عظیم ترین نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا، تمہارا ان کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ بلا شبہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم میں یہ نعمتیں بھی شامل ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث خاص طور سے یاد رکھنے کے لائق ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ کوئی بندہ قیامت میں مقام حساب سے اس وقت تک قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے گا۔ اول یہ کہ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں کی، کن کاموں میں ختم کی۔ دوسری یہ کہ خاص کر شباب کی قوتوں کو کن کاموں میں صرف کیا۔ تیسری یہ کہ جو مال کمایا کس طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقوں سے۔ چوتھے یہ کہ اس کمائے ہوئے مال کو کن راہوں میں اور کن مصارف میں خرچ کیا۔ پانچویں یہ کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ آخرت میں جو امتحان ہونے والا ہے یہ حدیث اس کے سوال کا پرچہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم بندوں کو اس دنیا ہی میں بتلا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ زندگی اس طرح گزاریں کہ اس کا وہ جواب دے سکیں جس پر ہم نجات اور جنت کے مستحق قرار پائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔